حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہے اور ابو درداء بھی ساتھ ہے، اور بڑی معروف حدیث ہے۔ ابو درداء سے فرمایا ابو درداء کھڑا ہو جاؤ، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ایک آدمی آ رہا ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ آ رہا ہے، اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاؤ۔ وہ کہتا میں انتظار میں تھا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، دیکھتا دیکھتا کوئی نہیں آیا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد ایک حبشی آ گیا، بہت لمبا اور چہرے سے بالکل سیاہ۔ کہا وہ بھی کیسا آدمی، کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، یوں آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ کہا آسمان کو دیکھتے دیکھتے سلام کیا، پوچھا کہ اندر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا تھوڑا بات اچھے سے کرو، اندر ہے۔ کہا کہ حضور علیہ السلام نے آداب تو پہلے سکھائے تھے کہ جنتی آ رہا، میں کچھ جواب نہ دے پایا۔ کہا جب اندر آیا تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کے سلام تو کی، لیکن سلام کرنے میں پہل نہیں کہ حضور ہی نے پہلے سلام کی۔ اچھا، جواب دینے کے بعد حضور علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی۔ دعا کرنے کے بعد بھی وہ جتنے لمحہ، جتنا وقت اس نے حضور کے سامنے گزارا، ایک بھی لمحہ حضور کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں۔ اب ہم ترستے ہیں نا، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس موئے مقدس ہے، دکھائے گا تو آپ سب لوگ دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، لیکن ہم تو حضرت بل میں لاکھوں جمع ہوتے ہیں کیا موئے مقدس دیکھنے کے لیے؟ وہ چہرہ رسول سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرہ رسول کو دیکھ ہی نہیں رہا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ ایسا عجیب آدمی تب بھی اوپر دیکھ رہا ہے۔ ابو درداء نے جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی عزت کر رہا ہے، اور پھر فرمایا ہلال میرے لیے پھر دعا کر۔ اس نے پھر دعا کی، پھر اس نے دعا کی، عظمت کی دعا کی، برکت کی دعا کی، مغفرت کی دعا امت کے لیے کی۔ اب وہ جب جانے لگا، حضور علیہ السلام سے ہاتھ مبارک نہ ملایا، حضور علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے نہ ہی چہرے مبارک کو دیکھا۔ وہ یوں کر کے جب جانے لگا تو ابو درداء کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے پوچھا اے جانے والے ہلال میرے لیے بھی دعا کر۔ جو ہی میں نے کہا تو اس نے گردن اس طرف پلٹ لی، چہرہ ادھر کیا، میں اس طرف گیا، اس طرف بتایا میرے لیے دعا کر، وہ اس طرف ہو گیا، اس طرف گیا، پھر اس طرف گیا۔ وہ کہنے لگا حضور کی طرف، آقا آپ اس سے راضی ہیں تو میں دعا کروں؟ صحابی رسول ہے، وہ پوچھ رہا ہے میرے آقا آپ اس سے راضی ہیں تب دعا کرو۔ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو راضی ہوں، دعا کر۔ وہ دعا کیا، اسے دعائیں دی، مغفرت کی دعائیں دی، برکتوں کی دعائیں دیے۔ وہ جب جانے لگا چلا گیا، چہرے مبارک کی زیارت نہ کی۔ ابو درداء پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا آقا یہ کیسا جنتی، یہ کیسا جنتی جس سے خبر ہی نہیں کہ میرے سامنے محمد رسول اللہ ہے؟ وہ 70,000 سبانی اترتے ہیں، شام میں 70,000 تیری زیارت کو نہیں اترتے، یہ تو ایسا آدمی کی تیرے چہرے کو تکا تک بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے کون ہو، کون ہے یہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا جنتی ہے اور اس کا دل عرش الہی ہو گیا۔ اب سمجھ لینا میری بات کو کہ ہم کیوں پیروں کے پاس جاتے ہیں، کیوں درویشوں کے چوکھٹے چومتے ہم۔ کہا دل، بولیے دل اللہ کا عرش ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ان کے وجہ سے ہی اللہ زمین پر بارشوں کا نزول کرتا ہے۔ سمجھ لیں میرے بات کو، لیکن اب اس کا راز افشا ہو گیا، اب یہ زیادہ دیر زندہ تو نہیں رہ سکتا، اس کی وفات ہو جائے گی فی ثلاث یوم، 3 دن میں 3 راتوں میں، کہ 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مجھے مخاطب کیا، فرمایا فلاں صحابی کے گھر جانا ہے۔ کیوں جانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم سب جب پہنچے تو کہا وہ صحابی باہر آیا، پوچھا کہ ہم تو تعجب کرنے تیرے گھر آئے، کہا میرے تو ماں باپ سب، والدین، اقربا، عزیز، اولاد سب زندہ ہے یا رسول اللہ، اس کی تعجب کے لیے؟
کہا نہیں تیرے گھر میں تو موت ہو گئی ہے. وہ اندر گیا, پوچھا سب لوگ تو ٹھیک ہے, زندہ ہے. وہ باہر آیا, کہا کسی کی تو موت نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میری زبان درفشاں ہیں اس پہ حق ہی آتا ہے, حق آتا ہے, دیکھ لو. وہ پھر گیا دیکھنے کے لیے, نہیں ملا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے استبل میں جہاں اونٹ باندھتے ادھر دیکھ لو. وہ گیا تو دیکھا وہی حبشی تھا, سر کے بل گرا ہوا سجدے میں تھا, وفات پا گیا تھا. میں نے عرض کی آقا یہ کیا ہے؟ کہا جنتی ہے, اس کا نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے, ہم قبر میں اتاریں گے اس کو. تو وہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو راہوں پہ ملتے ہیں,